بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کو فقط مارا نہیں گیا تھا، اس کو اذیت دی گئی تھی۔ اذیت سہتے سہتے وہ مر گئی تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی اسے میسنی سمجھ کر بجلی کے جھٹکے لگوائے جاتے رہے تھے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پینسل پھنسا کر انگلیاں موڑا توڑا جاتا رہا تھا، مگر اس کی روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو چکی تھی۔ اس لیے اسے تو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، البتہ اس پر ظلم کرنے والوں نے اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ خیر، وہ لوگ بھی آج کل کے مسلمان تھے جو خدا کو تو مانتے تھے مگر خدا کی نہیں مانتے تھے، کیونکہ خدا کی ماننے والا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوے دار کبھی بھی خدا کی مخلوق پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنا ظلم نہیں ڈھا سکتا جتنا ظلم رافعہ جلیل پر ڈھایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک بیٹا نہیں پیدا کر سکی تھی، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، مگر یہاں مذہب کو کس نے دیکھنا تھا؟ یہاں تو مظلوم اور معصوم بچی پر ظلم ڈھائے جانے تھے اور وہ ڈھا دیے گئے۔ اس کی موت مجھ جیسے حساس دل رکھنے والوں کے لیے تکلیف دہ اور دکھ کی بات ضرور تھی، مگر اس کے اور اس کے خاندان خاص کر والدین کے لیے بالکل بھی نہیں۔ اس کا نام رافعہ جلیل تھا۔ اس کے والد صاحب نے بکریاں پال رکھی تھیں اور انہیں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ 2004 میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ اپنے گاؤں میں پہلی اور واحد لڑکی تھی جس کی پیدائش کی خوشی منائی گئی تھی۔ اس کی پیدائش پر سب سے بہترین بکرا ذبح کر کے گاؤں کے غربا میں تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ ایک بکری کو بیچ کر اس کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی گئی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ بچیاں جلد جوان ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال رافعہ جلیل تھی۔ اس کی عمر جب محض 1 سال تھی تو زلزلے کی وجہ سے اس کا گھر گر گیا۔ گھر کے ایک کمرے میں وہ والد کے ہمراہ موجود تھی۔ زلزلہ اتنی شدید قسم کا تھا کہ جب اس کا باپ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پایا تھا کہ کمرے کی چھت ان پر آن گری۔ اس کے والد نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تو ہر قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی تھی، البتہ اس کے والد کی کمر پر اتنی شدید ضربیں آئی تھیں کہ ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ زندگی بھر کی معذوری مل جانے کے باوجود بھی اس کا باپ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ رہی تھی۔ اس خوشی میں اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر کے اپنے ساتھ اجڑ جانے والے بھائیوں کو کھلا دیں تاکہ مصیبت کے اس وقت میں لوگوں کا پیٹ بھر سکے۔ جب حاکم اور انتظامیہ کے لوگ قہر خدا سے غافل ہو کر بیرون ملک سے آنے والی امداد لوٹ رہے تھے، تب رافعہ جلیل کے والد جیسے لوگ اپنی مال متاع اپنے بھائیوں بہنوں پر نچھاور کر رہے تھے کہ ان کے مال و متاع مخلوق خدا اور امت محمدی کے کام آ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ خیر، مختصر یہ کہ رافعہ جلیل اس حادثے میں بھی بچ گئی، مگر مفلسی نے اس کو مشقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جا کر لکڑیاں چن کر لاتی، علاقے کے امیر گھروں کو بیچتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، اس کے باوجود بھی اپنے والد کے لیے ٹائم نکالتی اور ان کو ویل چیئر پر لے کر باہر جاتی۔ حسب معمول وہ والد کو لے کر باہر نکلی اور سڑک کراس کرتے ہوئے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے ویل چیئر چھوٹ گئی۔ وہ اٹھی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ والد صاحب کی ویل چیئر کو پکڑنے کے لیے دوڑی، مگر اسی دوران ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے سڑک کنارے بنی 30 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ حیرت انگیز و معجزانہ طور پر وہ اس حادثے میں بھی محفوظ رہی، البتہ اس دن کے بعد اس کے والد صاحب کبھی گھر سے باہر نہ گئے۔ وقت گزرتا رہا، اس کی مشقت سے والدین کا رزق چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دیا گیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے سسرال والوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اس پر ظلم و ستم شروع کر دیے گئے۔ وہ بھی محنت مشقت جو وہ اپنے والدین کے گھر کرتی تھی، وہ یہیں بھی کرواتی جاتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہاں اس کی کمائی اس کے ہاتھ میں ہوتی، یہاں اس سے وہ کمائی چھین لی جاتی۔ بیماری سستی کی حالت میں بھی اسے چھٹی نہ کرنے دی جاتی تاکہ دہاڑی نہ چھوٹ جائے۔
اب وہ والدین کا سہارا تو کجا کے بنتی، اسے خود سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ 2 بار امید سے ہوئی تھی اور دونوں بار پیٹ میں موجود اولاد لڑکی ہونے کی وجہ سے وہیں قتل کروا دی گئی تھی۔ اور آج تیسری بار جب وہ امید سے تھی اور میڈیکل رپورٹس میں پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں موجود اولاد لڑکی ہے، تو اسے اذیت ناک موت مار دیا گیا تھا۔ اس کے اچھے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے اس کے والدین کا مصیبت کے وقت اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر ہر کوئی اس کی موت پر افسردہ تھا، مگر اس کے والدین کسی حد تک مطمئن تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی جان اس عذاب سے چھوٹ گئی۔ اس کی موت کے بعد لوگوں پر حقیقت کھلی تھی۔ اس کا باپ بھیک مانگ کر اس کے سسرال والوں کو دیا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی سے مشقت نہ لی جائے، بس گھر کا کام لیا جائے، مگر اس کے باوجود بھی ظالم سسرال والوں کو رحم نہیں آتا تھا۔ آج کے بعد اسے بھیک نہیں مانگنی تھی، نہ پیسے کی، نہ بیٹی کی خوشیوں کی، نہ بیٹی کی زندگی کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔